اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر مختصر کر رہا ہوں۔ اس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 5 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 1 نمبر پر ہے، اور سورہ مدثر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ سورہ فاتحہ رتبے کے اعتبار سے قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس کے بارے میں فضائل حدیثوں میں بہت آئے ہیں۔ 1-2 مختصر حدیثیں نقل کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں فضائل القرآن میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ اچانک ایک لونڈی آئی اور کہا کہ یہاں کے قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، ہمارے آدمی یہاں موجود نہیں، آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جھاڑ پھونک کر دے۔ ہم میں سے ایک شخص اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کچھ دم جھاڑ بھی جانتا ہے نہیں جانتا۔ اس نے وہاں جا کر کچھ پڑھ کر دم کیا، اللہ کے فضل سے وہ بالکل اچھا ہو گیا۔ 30 بکریاں انہوں نے دی اور ہماری مہمانی کے لیے بہت سارا دودھ بھی بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو ہم نے کہا کیا تمہیں جھاڑ پھونک کا علم ہے؟ اس نے کہا بھی میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے۔ ہم نے کہا اس آئے ہوئے مال کو ابھی نہ چھیڑو، یہ جو ہدیہ آیا ہے 30 بکریاں، دودھ تو پی جائیں گے بھائی، اس لیے کہ دودھ تو خراب ہو جائے گا، لیکن بکریاں اس آئے ہوئے مال کو ابھی نہ چھیڑو، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لو۔ مدینہ میں آ کر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ پڑھ کر دم کرنے کی صورت ہے؟ آپ نے سوال کیا، پھر آپ نے فرمایا اس مال کے حصے کر لو، میرا بھی ایک حصہ رکھنا، جتنے تم لوگ تھے سب اس میں پارٹنر ہو، لیکن میں بھی پارٹنر ہوں۔ حضور نے کہا میرا بھی پارٹنرشپ ہے، اس مال میں میرا بھی حصہ رکھنا۔ صحیح مسلم اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے۔ دوسرا مسند احمد نے ایک قصہ نقل کیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت استنجا سے فارغ ہوئے ہی تھے، میں نے 3 مرتبہ سلام کیا لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی جواب نہ دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں تشریف لے گئے، میں غم اور رنج کی حالت میں مسجد میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں آپ طہارت کر کے تشریف لائے اور 3 مرتبہ میرے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ پھر فرمایا اے جابر ابن عبداللہ سنو، تمام قرآن میں بہترین سورت الحمدللہ رب العالمین اخیر تک ہے، یہ بہت بہترین سورت ہے، اس کی اسناد بھی بہت عمدہ ہے، اور سارے حوالے میں پہلے نقل کر چکا ہوں۔ اس لیے یہ سورت بہت رتبے کے اعتبار سے بہت بڑی سورت ہے، اس لیے اس کا پڑھنے کا بھی اہتمام کرے آدمی۔
کوئی بیمار ہو گیا تو دم کرنے کا بھی اہتمام کرے. ادھر ادھر عاملوں کے پاس جانے سے آدمی بچ جائے گا. قرآن شریف کی صورت ہے، اس کا بہت خیال رکھے. دوسرا، جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہو یہ جملہ کہنا، الحمدللہ رب العالمین. ریاض التفسیر میں اس کی تشریح دیکھ لینا، الحمدللہ رب العالمین. اس کے بھی پڑھنے کا بہت اہتمام کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اپنی رحمت کی چادروں میں اللہ ہم سب کو ڈھانپ لے. آمین.